السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے آپ سب کا؟ کہانی گھر میں آپ سب کو خوش آمدید۔ چلیے آج کی کہانی شروع کرتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک نیک آدمی کسی جنگل میں رہتا تھا۔ وہ بالکل اکیلا ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں رہتا تھا۔ وہ بہت مہربان اور نیک انسان تھا۔ وہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنا پسند کرتا تھا۔ ایک رات جنگل میں بہت خوفناک طوفان آیا اور تیز بارش شروع ہو گئی۔ یہ نیک آدمی اپنے روزمرہ مصروفیات میں مصروف تھا، تب اس کے دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے دروازہ کھولا تو وہاں ایک شکاری کھڑا تھا۔ اس نے نیک آدمی سے کہا، جناب، میں ایک شکاری ہوں۔ میں اس جنگل میں شکار کرنے آیا تھا، مگر تیز بارش اور طوفان کی وجہ سے میرے لیے شکار کرنا ممکن نہیں ہے۔ میں واپس بھی نہیں جا سکتا۔ میں پناہ کی تلاش میں ہوں۔ اگر آپ مجھے یہاں رات گزارنے کی اجازت دے دیں تو میں آپ کا بہت شکر گزار رہوں گا۔ نیک آدمی نے اسے اندر آنے کی اجازت دے دی۔ شکاری تھکا ہوا تھا۔ اس نے شکاری کو خود کو خشک کرنے کے لیے ایک تولیہ دیا۔ پھر اس نے اسے پینے کے لیے گرم دودھ کا ایک پیالہ دیا۔ شکاری نے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ یہ ایک بہت چھوٹی جھونپڑی تھی، جس میں صرف ایک چھوٹا سا پلنگ تھا۔ اس پر صرف ایک شخص سو سکتا تھا۔ شکاری نے نیک آدمی کو کہا، جناب، یہ تو بہت چھوٹی جھونپڑی ہے اور 2 آدمیوں کے لیے جگہ بہت کم ہے۔ ہم دونوں یہاں رات کس طرح گزاریں گے؟ بوڑھے نیک آدمی نے کہا، آپ بہت ہی سادہ ہیں۔ یہ بات درست ہے کہ جھونپڑی چھوٹی ہے اور واقعی بہت چھوٹی ہے، لیکن اگر کوئی چاہے تو انتظام کر سکتا ہے۔ شکاری اس جواب سے مطمئن ہو گیا اور دودھ پینے لگ گیا۔ اسی دوران دروازے پر ایک اور دستک ہوئی۔ اس وقت دستک کی آواز پہلے سے زیادہ اونچی تھی۔ بوڑھے نیک آدمی نے دروازہ کھولا۔ وہاں ایک کسان کھڑا تھا جو پناہ لینے کے لیے پوچھ رہا تھا۔ اس نے کہا، جناب، میں ایک کسان ہوں، لیکن اس تیز طوفانی بارش میں کوئی کام ایسا نہیں جو کہ میں کر سکوں۔ میں گھر بھی نہیں جا سکتا۔ مہربانی کر کے ایک رات مجھے یہاں گزارنے کی اجازت دے دیں۔ بوڑھے نیک آدمی نے اسے اندر آنے کی اجازت دے دی۔ اس نے اسے بھی ایک دودھ کا پیالہ دیا۔ اب اس جھونپڑی میں 2 کی بجائے 3 آدمی تھے۔ کسان بہت حیران تھا۔ وہ بولا، جناب، یہ ایک چھوٹا سا کمرہ ہے۔ آپ کے پاس پہلے ہی ایک مہمان موجود ہے۔ ہم چھوٹی سی جھونپڑی میں رات کیسے گزاریں گے؟ بوڑھے نیک آدمی نے کسان سے کہا کہ اس صورتحال میں اگر وہ سو نہ سکے تو کم از کم اس چھوٹے سے کمرے میں کھڑے تو ہو سکیں گے۔ باہر موسم مزید خراب ہو رہا تھا۔ کوئی دوبارہ دروازے پر دستک دے رہا تھا اور اس بار دستک بہت زور زور سے دے رہا تھا۔ بوڑھا نیک آدمی دروازہ کھولنے کے لیے آگے بڑھا، البتہ کسان نے اس سے کہا کہ دروازہ نہ کھولے۔ ہم تینوں کے لیے کمرے میں بڑی مشکل سے جگہ ہے۔ ہم کس طرح مزید لوگوں کا بندوبست کر سکتے ہیں؟ بوڑھا آدمی بہت مہربان اور سخی تھا۔ وہ لوگوں کو مصیبت میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس کے پاس جو کچھ بھی ہوتا وہ دوسرے لوگوں کو دینے کے لیے ہمیشہ تیار رہتا تھا۔ بوڑھے آدمی نے کسان سے کہا، باہر موسم خراب تھا، آپ کو پناہ چاہیے تھی۔ آپ نے میرے دروازہ پر دستک دی اور میں نے آپ کے لیے دروازہ کھول دیا۔ ذرا سوچئے، اگر میں آپ کو اندر آنے کی اجازت نہ دیتا تو آپ کے ساتھ کیا ہوتا؟ دروازے پر ابھی بھی دستک ہو رہی تھی۔ بوڑھے آدمی نے کسان کی مزید کوئی بات نہ سنی اور دروازہ کھولنے کے لیے بڑھا۔ اب اس دفعہ سردی سے ٹھٹھرتی ہوئی ماں اپنے 2 بچوں کے ساتھ کھڑی تھی۔ بوڑھے آدمی نے فوراً انہیں اندر آنے کو کہا اور کسان سے بولا، اب دیکھیں سرد طوفانی رات میں ننھے منھے بچوں کا کیا حال ہوتا۔ کسان نے اپنی غلطی پر شرمندگی محسوس کی اور اس نیک آدمی سے معافی مانگی۔ مجھے بہت افسوس ہے جناب، میں خود غرض ہو گیا تھا۔ مہربانی کر کے مجھے معاف کر دیں۔ میں آئندہ کبھی کوئی ایسی بات نہیں کہوں گا۔ سب لوگوں نے طوفانی رات اس چھوٹی سی جھونپڑی میں کھڑے ہو کر گزار دی۔ انہوں نے آپس میں ہر قسم کی باتیں کیں، لیکن انہوں نے اپنے میزبان کی مہربانی کو بہت سراہا۔ بوڑھے نیک آدمی نے نیکی کی ایک عظیم مثال قائم کی۔